باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان فطرے کے احکام ہیں۔ فطرے کی بہت زیادہ اہمیت کو معصومین علیہ السلام کی جو روایات ہیں وہ بیان کرتی ہیں، اور حضرت ائمہ معصومین علیہ السلام وہ خصوصی اس بات کے اوپر توجہ دیا کرتے تھے کہ ہر شخص جو ہے اس کا فطرہ نکالا جائے، حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام سب کو بار بار دعوت دیا کرتے تھے اور بلایا کرتے تھے، اور اس بات کی تاکید کیا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی ایک غلام بھی باقی نہ رہ جائے کہ جس کا جو ہے وہ فطرہ نہ نکالا گیا ہو، کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اس سال انتقال ہو جائے۔ تو لہٰذا فطرہ جو ہے وہ انسان کو ایک تو موت سے بچاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ فطرہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں بالفرض اگر ہم سے کبھی کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، روزوں میں ہمیں زیادہ عبادت کرنی تھی اور ہم عبادت نہیں کر پاتے اس طرح سے جس طرح سے اس کا حق تھا، یا روزہ جس طرح سے رکھنا چاہیے تھا اس میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی تو یہ فطرہ جو ہے یہ جبران کرتا ہے ان کوتاہیوں کا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ فطرہ جو ہے وہ دینا چاہیے۔ ایک تو یہ جان کی امان ہو جاتی ہے اس سے، جس طرح سے زکوٰۃ کی جب ہم ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو تو مال کی امان ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا مال جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم فطرہ دیتے ہیں تو آپ کی جو جان ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ فطرہ جو ہے بہت سارے حادثاتی موت سے جو ہے وہ انسان کو بچاتا ہے، اور اسی طرح سے جو رمضان میں روزوں میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ فطرہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جبران کر دیتا ہے۔ لہٰذا معصومین علیہ السلام بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے کہ ہر شخص کا جو ہے وہ فطرہ نکالا جائے اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ یہ فطرہ جو ہے یہ کب واجب ہوتا ہے؟ اس میں ایک سوال جو ہے وہ ہمیشہ یہ آتا ہے کہ یہ واجب کب ہوتا ہے؟ تو فطرے کا جو وجوب ہے وہ عید کا جب چاند نظر آ جائے، عید کا چاند جب ہو جائے تو آپ پہ فطرہ جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ فطرہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ کیا فطرہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو ماہ مبارک رمضان سے پہلے جو ہے وہ فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ کیا ماہ مبارک رمضان میں خود جو ہے وہ فطرہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی فطرہ نہ دیا جائے، بلکہ فطرہ جب دیا جائے کہ جب چاند نمودار ہو جائے، یعنی جو ہے وہ عید کا چاند جب ہو جائے تو پھر جو ہے آپ فطرہ دیں، یہ بہتر ہے اس میں۔ لیکن یہ کہ بعض دفعہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جو ہے اس دن تک کا انتظار کیا تو جو مستحق ہے وہ اس وقت موجود ہے وہ چلا جائے گا، یہ کسی اور مجبوری کے تحت جو ہے آپ ماہ مبارک رمضان میں دینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ قرض کی نیت سے اسے دے دیں، اور پھر جب اس کا وقت آ جائے
کہ جب چاند ہو جائے تو پھر آپ نیت کریں کہ جو آپ نے قرض دیا تھا وہ فطرے میں حساب ہو جائے، تو لہٰذا یہ کہ پھر آپ کا جو ہے وہ فطرہ شمار ہو جائے گا، ورنہ اس میں بہتر یہی ہے کہ فطرے کو جو ہے وہ چاند رات سے پہلے نہیں دیا جائے۔ یہ کب تک جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، یعنی آپ کو کب تک جو ہے وہ دینا ہے یہ، جیسا کہ ہم نے کہا کہ فطرہ جو ہے جب چاند ہو جاتا ہے عید کا تو آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ادا کریں، رات کے کسی بھی ٹائم آپ دے سکتے ہیں۔ نماز عید کے پڑھنے سے جو لوگ نماز عید پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ ادا کر دیں اس کو، یعنی یہ ضروری ہے کہ فطرے کو ادا کر دیا جائے۔ لیکن جو لوگ مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھتے یا نماز پڑھنا نہیں چاہتے عید کی، کیونکہ بہرحال یہ کہ عید کی جو نماز ہے اگرچہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی، لیکن بہرحال پھر بھی یہ کہ وہ ایک مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے کہ اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، بلکہ یہ کہ آپ سے بہت سارے جو خوبیاں ہیں، بہت ساری جو نیکیاں ہیں، بہت سارے جو ثواب ہیں، آپ ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہ بعض لوگ جو ہے وہ نہیں بھی پڑھتے، تو لہٰذا جو لوگ نہیں پڑھتے وہ ظہر تک جو ہے وہ فطرے کو نکال سکتے ہیں اور تاخیر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تاخیر جو ہے وہ فطرے میں نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ فطرہ جو ہے کس پر واجب ہے، کون شخص جو ہے یہ فطرہ دے گا اور کس کا دے گا؟ فطرہ جو ہے وہ شخص دے گا کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو، اور اسی طرح سے یہ کہ وہ فقیر نہ ہو، صاحب استطاعت ہو۔ فقیر کون لوگ ہیں؟ فقیر وہ ہے، فقیر ایک اصطلاح ہے خاص، یعنی ہم اسے اگر اردو میں کہیں آسان ہے تو غریب، کہ جس کا جو ہے سال کا جو خرچ ہے وہ پورا نہ ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کی جو تنخواہ ہے وہ 25,000 روپے ہے، 30,000 روپے ہے، آپ فقیر کوئی ہیں، اردو والا فقیر نہیں ہے آپ، فقیر کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگ ہیں جو بھیک مانگتے ہیں، عربی میں وہ فقیر نہیں ہے، عربی میں یہ کہ جس کی آمدنی جو ہے اس کے اخراجات سے کیا ہے، کم ہے۔ آپ مثال کے طور پہ 30,000 روپے کماتے ہیں اور آپ کے اخراجات جو ہیں وہ 35,000 روپے ہیں، 40,000 روپے ہیں، آپ 50,000 روپے کماتے ہیں، آپ کے اخراجات 60,000 روپے ہیں، تو اس کا مطلب 10,000 روپے کم پڑ جاتے ہیں آپ کو۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو قرض لینا پڑتا ہے بچوں کی فیس کے لیے، یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سال میں ایک آدھی دفعہ جو ہے آپ مجبور ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی مسئلے کے لیے جو ہے آپ قرض لیں اور پھر آپ کا گزر بسر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، غریب، فقیر کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ غریب ہے یہ شخص جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فطرہ واجب نہیں ہے۔ فطرہ ان لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ جو اپنا پورے سال کا جو ہے وہ خرچہ رکھتے ہیں، انہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ان کی جاب ہے اور وہ ماہانہ جو ہے 50,000 روپے کماتے ہیں، 1,00,000 روپے کماتے ہیں، 2,00,000 روپے کماتے ہیں، اور اسی میں ان کا گزر بسر ہو جاتا ہے، انہیں جو ہے کسی کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، یا یہ کہ وہ مقروض نہیں ہو جاتے ہر سال پیسے لے لے کے تاکہ اپنے خرچوں کو پورا کریں، بلکہ یہ کہ ان کا گزر بسر جو ہے وہ ہو جاتا ہے آسانی سے۔ تو ایسا شخص جو ہے کہ جو اپنا جو ہے پورے سال کا جو ہے وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے شخص کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، فطرہ جو ہے وہ واجب ہے کہ وہ اپنے تمام ان افراد کا، اپنا بھی اور تمام ان افراد کا جن کا وہ خرچہ اٹھاتا ہو، یعنی کفیل ہو، کس کس کا دے گا وہ، ایک تو اپنا دے گا اور دوسرا ان افراد کا دے گا کہ جو اس کے کیا ہیں، کفیل، یعنی جن کی وہ کفالت کرتا ہے، اس شخص کے زیر کفالت ہے، ان کے سب کے خرچے اٹھاتا ہے، پڑھائی کا خرچہ ہو، کھانے پینے کا خرچہ ہو، ان کی رہائش کا خرچہ ہو، وہ برداشت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں ممکن ہے کہ اس کا بیٹا ہو، بیٹوں کا خرچہ اٹھاتا ہے، بیٹا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جن کے وہ خرچے اٹھاتا ہے وہ اس کے پاس ہی رہتے ہوں، ممکن ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو، کسی دوسرے شہر میں رہتا ہو، کسی دوسری جگہ پہ رہتا ہو، کسی دوسرے عزیز کے یہاں رہتا ہو، لیکن اس کا خرچہ آپ اٹھاتے ہیں، تو ایسے شخص جب آپ اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں تو پھر اس کا فطرہ بھی آپ ہی دیں گے۔ اسی طرح سے آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو،
آپ کی اہلیہ ہے، اسی طرح سے آپ کے نوکر ہیں، کوئی اگر نوکر ہے وہ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، تو پھر ایسے جو نوکر ہوں گے ان کے بھی فطرہ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ ان کے فطرے کو ادا کریں، کیونکہ وہ آپ کے زیر کفالت ہیں، آپ ان کے خرچوں کو اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ آپ کے یہاں مہمان آ جاتا ہے، مہمان کون سا مہمان؟ بھی وہ ہے کہ جس کا خرچہ پانی آپ اٹھاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی بیٹی رہنے آ گئی، حالانکہ ویسے تو وہ کہاں رہتی ہے؟ وہ اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے، لیکن یہ کہ اب وہ جو ہے آج کل آپ کے پاس آئی ہوئی ہے اور سارے خرچے اس کے آپ ہی اٹھاتے ہیں، کھانا پینا رہنا رہائش وغیرہ جو بھی اس کے اخراجات ہوتے ہیں تو وہ آپ اٹھاتے ہیں۔ جیسے بات اب ہوتا ہے کہ عید کے دنوں میں اپنے والد صاحب کے گھر آ جاتی ہیں بچیاں، تو اسی طرح سے رہنے کے لیے تو پھر والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ ان کے سارے خرچے اٹھاتے ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے جو والد ہیں وہی ان کا جو ہے وہ فطرے کو ادا کرے گا۔ یہ فطرہ جو ہے کس مقدار میں ادا کیا جاتا ہے؟ فطرہ جو ہے وہ اور کیا چیز ہے جو ہم فطرے کی صورت میں دیتے ہیں؟ فطرہ جو ہے وہ غذا ہے کہ جو معمولاً جو ہے وہ شہروں میں، ملکوں میں، ان جگہوں پہ کہ جہاں پہ انسان رہتے ہیں وہاں پہ استعمال ہوتی ہو بعنوان غذا کے۔ مثال کے طور پہ جیسے آٹا ہے، گیہوں ہے، اگر جو کہیں پہ استعمال ہوتی ہو یا دالیں وغیرہ ہیں، یہ سب غذا کے طور پہ جو ہیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو آپ جو ہیں وہ 3 کلو مقدار جو ہے اس کی وہ 3 کلو ہے، یعنی 3 کلو آٹا، 3 کلو چاول، 3 کلو اسی طرح سے دوسری چیزیں جو ہیں آپ خود چیزوں کو بھی دے سکتے ہیں اور خود جو ہے وہ پیسوں کو بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی پیسے بھی دے سکتے ہیں آپ اور چیزیں بھی اس صورت میں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ مقدار ہے اس کی کتنی؟ 3 کلو ہے۔ کون سی چیزیں دیں گے کہ جو معمولاً جو ہے آپ کے کھانے پینے میں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں اس بات کی دقت کرنی ہوتی ہے اور توجہ دینی ہوتی ہے کہ جس چیز کا بھی آپ فطرہ نکال رہے ہیں اور جس چیز کی بھی آپ قیمت دینا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ یہ جو رقم دے رہے ہیں بعنوان فطرے کے، یہ کسے دیں گے؟ یہ جو فطرے کی رقم ہے یہ کس چیز کے بدلے دے رہے ہیں؟ آیا یہ رقم چاول کے اس میں ہے؟ یہ چاول کی رقم دے رہے ہیں آپ، آٹے کی رقم دے رہے ہیں، یا کسی اور چیز کی رقم دے رہے ہیں؟ یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ جو ہیں چاول کے بدلے دے رہے ہیں یہ، یا کسی اور گندم وغیرہ کے بدلے، جو کے بدلے، یا آٹے کے بدلے۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے کر کے جو ہے آپ جو ہے فطرے کی رقم کو یا خود فطرے کی چیزوں کو جو ہے جو غذائیں ہیں آپ ان کو ادا کریں گے۔ ہم نے بتایا 3 کلو جو ہے وہ ان کی مقدار۔ کس کو دیں گے یہ دیں گے ایک غریب کو، جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ فقیر اردو والا نہیں، فقیر یعنی عربی والا، جو اصطلاح شرعی ہے ایک خاص، یعنی جو لوگ غریب ہیں مثال کے طور پہ ان کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہو پاتا، مجبور ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ کہ آپ ان کو یہ دے سکتے ہیں۔ ان کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا اس سلسلے میں کہ آپ حتماً جو ہے ان کو بتائیں کہ یہ جو ہے میں آپ کو فطرے کے پیسے دے رہا ہوں، یا فطرے کے غذا ہے یہ، یا جو بھی آپ چیز دے رہے ہیں یہ فطرے کی ہے، انہیں بتانا ضروری نہیں ہوتا جن کو آپ یہ چیز دے رہے ہیں۔ تو یہ جو غریب شخص ہے اس کو آپ جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ غریب کون؟ غریب وہ کہ جس کے پاس سال کا جو ہے اپنی جو ہے وہ آمدنی نہ ہو، یعنی کم ہو اور اس کے اخراجات جو ہیں زیادہ ہوں۔ بہتر یہ ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے اندر، یعنی اپنے رشتہ داروں کے اندر جو ہے وہ ان تمام چیزوں پہ نظر رکھیں کہ اس کے رشتہ داروں میں، اس کے قریبی، اس کے پڑوس میں، اس کے محلہ میں، اس کے شہر میں، اس کے وطن میں کون لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں اور وہ مستحق ہیں اس فطرے کے، تو انہیں یہ فطرہ جو ہے وہ دیا جائے۔ باقی جو ہے وہ دوسرے شہر میں یا دوسری جگہوں پہ یا دوسرے علاقوں میں یا دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ اس صورت میں آپ جو ہے وہ فطرے کو بھیج سکتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے یہاں جو ہے مستحق موجود نہیں ہے۔ اگر مستحق موجود ہے تو پھر آپ اپنے یہاں دیں گے، اور اگر مستحق موجود نہیں ہے تو پھر آپ مجبور ہیں کہ آپ اس کو دوسری جگہ پہ بھیجیں۔ اس میں ایک بات کا جو خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ رکھنا ہوتا ہے کہ جو غیر سید ہے
فطرہ نکالنے والا شخص، وہ سید کو نہیں دے سکتا اپنا فطرہ. جو غیر سید ہے وہ سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، لیکن جو سید ہے وہ اپنا فطرہ جو ہے وہ سید کو بھی دے سکتا ہے اور غیر سید کو بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس کو ہم، جس مستحق کو، جس غریب کو ہم فطرہ دے رہے ہیں، اس میں اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ وہ نمازی ہو. بے نماز انسان کو آپ فطرہ نہیں دے سکتے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر ایسے شخص کو جو ہے وہ آپ نہیں دے سکتے. یا مثال کے طور پہ یہ جو ہے شرابی ہے، یا یہ کہ یہ فاسق ہے. فاسق کیا؟ کھلے عام جو گناہ کرتے ہیں لوگ انہیں فاسق کہتے ہیں. مثال کے طور پہ مردوں میں ہم عام جو گناہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ داڑھی نہیں ہے اس کے چہرے پہ. جن لوگوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہوتی وہ فاسق ہیں ظاہری طور پہ، اور عدالت ساقط ہے ان کی، گواہی بھی ان کی قبول نہیں ہے شریعت کے اندر. لہٰذا ایسے شخص کو جو ہے وہ آپ فطرہ نہیں دے سکتے جن کے داڑھی نہ ہو. اگر آپ نے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو فطرہ دیا کہ جو مستحق نہیں ہے یا جن کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، تو پھر فطرہ جو ہے وہ آپ کا ادا نہیں ہوگا، تو ایسے شخص کو نہیں دے سکتے. اسی طرح سے اکثر یہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا غیر شیعی کو، جو آدمی شیعہ نہیں ہے، ہم اس کو جو ہے وہ فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ غیر شیعہ کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا، مگر یہ کہ آپ کے پاس کوئی مستحق شیعہ موجود نہ ہو. اگر مستحق شیعہ موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ ایسے فرد کو دے سکتے ہیں کہ جو ناسبی نہ ہو. ناسبی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں. ایسے افراد ناسبی ہوتے ہیں، انہیں کسی بھی صورت میں جو ہے وہ فطرہ نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح سے ایسے شخص کو فطرہ نہیں دے سکتے آپ کہ جس کا آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو فطرہ دوں گا تو یہ جا کے جو ہے وہ حرام کام کرے گا. اگر یہ حرام کام کرے گا تو پھر ایسے شخص کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا. مثال کے طور پہ یہ جا کے جو ہے اس کی ہیروئن پیے گا، نشہ کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی غلط فلمیں دیکھیں یا کوئی ایسا غلط کام کر سکتے ہیں کہ جس کا آپ کو پتہ ہے. یا جو سفر ہے ان کا سفر معصیت ہے، گناہوں کی محفل کے لیے سفر کریں گے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھی فطرہ نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا فطرے کے لیے ضروری ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر فطرہ جو ہے آپ نے دے دیا ایسے کو اور آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ اگر ایسے شخص کو بھی دے دیا کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ مستحق ہے اور بعد میں پتہ چلا آپ کو کہ مستحق نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا. لہٰذا اس میں جو ہے اس میں یہی ایک بہتری ہوتی ہے کہ آپ اپنے مجتہد کو یا مجتہد کے جو وکیل ہیں جن کے پاس ان کی طرف سے اجازات ہیں ان کو دے دیں، تاکہ یہ کہ پھر وہ ان کے ذمہ ہو جائے گا جب آپ انہیں دے دیں گے کہ وہ کس طرح سے مستحق کو پہنچاتے ہیں. کیونکہ جب آپ دیتے ہیں، دیں آپ، اچھی بات ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں اور آپ کسی کو جانتے ہیں اور آپ مطمئن ہیں کہ یہ شخص جو ہے مستحق ہے تو وہ دے دیں. لیکن اگر ثابت ہوا یا بعد میں پتہ چلا کہ یہ نہیں ہوا تو پھر آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا. اسی طرح سے فطرے کے سلسلے میں جو ہے اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا مراکز جو ہیں، مراکز دینی جو ہیں، کیا ان کو جو ہے وہ فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ امام بارگاہ ہیں، مساجد ہیں، ان میں مختلف قسم کے تعمیراتی کام چل رہے ہیں، یا یہ کہ اس قسم کے اور بھی دینی مدارس کے اندر ضرورت پڑتی ہے، کتاب خانہ بن رہا ہے، کوئی اور دوسری چیز بنانا چاہتے ہیں، یا جو بھی اس قسم کے مسائل ہیں، تو کیا وہاں پہ جو ہے وہ فطرہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو آغا سیستانی صاحب جو ہیں وہ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ جو ہے وہ فطرہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ فطرہ جو ہے وہ ایک مستحق غریب کا حق ہے، یہ اسی تک پہنچایا جائے تو زیادہ بہتر، اسی کو پہنچایا جائے. اس سلسلے میں جو ہے رہبر انقلاب جو ہیں، رہبر انقلاب یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں دیا جا سکتا ہے میرے نزدیک، لیکن وہ بھی اسی میں یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ غریب مستحق کو دیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ اسے ثواب ملے فطرے کا کہ جس طرح سے اس کا حق ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ غریب اور فقیر کا جو ہے وہ انتخاب کریں اور ان تمام جگہوں پہ دینے سے
پرہیز کریں۔ فطرے کا ایک اور اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم جو ہے وہ ایک شخص کو کئی فطرے دے سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ 5 افراد ہیں جنہوں نے آپ نے اپنے گھر کا فطرہ نکالا ہے، 5 افراد ہیں آپ، یا 4 افراد ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی شخص کو دے دیں تاکہ اس کا تھوڑا سا بھلا ہو جائے۔ وہ سارے فطرے کی رقم اکٹھی کر کے آپ اس کو دینا چاہتے ہیں، تو ایک ہی شخص کو جو ہے وہ کئی فطرے دیے جا سکتے ہیں، لیکن اتنی تعداد میں نہ ہو کہ وہ فقیر کی لسٹ سے باہر چلا جائے۔ کیسے فقیر کی لسٹ سے باہر چلا جائے گا؟ مثال کے طور پہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کی جو آمدنی ہے سالانہ اس کی جو آمدنی ہے وہ مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے بنتی ہے یا 5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ہر مہینے جو ہے یہ اتنے 40-45 روپے کماتا ہے اور تقریباً 5 لاکھ روپے جو ہے اس کی وہ بن جاتی ہے، لیکن اس کے جو اخراجات ہیں وہ 5.25 لاکھ روپے ہیں، یعنی اس کی جو آمدنی ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے سالانہ، اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ 5.25 ہیں، یعنی 25,000 روپے کا فرق ہے۔ 25,000 روپے اسے لینے پڑتے ہیں کسی کے۔ اب آپ 25,000 تک دے سکتے ہیں اسے۔ اگر آپ نے 30,000 دیے یا 40,000 دیے تو یہ اس فقیر کی لسٹ سے باہر چلا جائے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو آپ اسے اتنے پیسے نہیں دے سکتے کہ جو ہے یہ اس لسٹ سے باہر چلا جائے، لہٰذا یہ ہے کہ آپ 25,000 کے اندر جو ہے آپ اسے دے سکتے ہیں۔ آپ اسے 20,000 دے سکتے ہیں، آپ اسے 24,000 دے سکتے ہیں، آپ اسے 23,000 دے سکتے ہیں، یعنی اتنے پیسے نہ دیں کہ اس کی وہ جو غربت ہے اور وہ جو فقیر کا عنوان ہے وہ ختم ہو جائے، تو لہٰذا اس سے زیادہ آپ پیسے اس کو نہیں دے سکتے۔ اس کے نیچے جو ہے جتنے چاہے دے دیں، 5 دے دیں، 6 دے دیں، 7 دے دیں، 8 دے دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کے جو فطرے کی جو قیمت ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کوئی چاول کا دیتا ہے، کوئی اس کا دیتا ہے، کوئی فلاں چیز کا دیتا ہے، افراد کی تعداد بھی اسی طرح سے زیادہ ہوتی ہے کسی کے گھر میں، کوئی ایک آدمی جو ہے وہ 20 افراد کو پالتا ہے، کوئی 25 افراد کی کفالت کر رہا ہے، کوئی 5 ہی کی کر رہا ہے، کوئی اپنی بھی نہیں کر پا رہا، یہ مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں، تو ایک جو شخص ہے اسے مختلف جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن فطرے کو توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ کہ مثال کے طور پہ آپ کا جو ہے وہ فطرہ جو ہے وہ نکلے ہیں 500 روپے، آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ 250 روپے جو ہیں وہ 2 افراد میں تقسیم کر دیں، اس کو جو ہے منع کیا ہے۔ اگرچہ جو ہے وہ یعنی تقریباً یہ سمجھیں آپ کے 98% علماء اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں، آپ توڑیں نہیں اس کو، اگرچہ سیستانی صاحب نے اس کی اجازت دی ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو توڑا نہ جائے، تو لہٰذا یہ ہے کہ نہ توڑنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں اور ایک فطرے کو نہ توڑیں، کم از کم جو ہے وہ ایک فطرہ مکمل جو ہے وہ ایک شخص کو آپ ادا کریں۔ یہ جو ہے اسی طرح سے فطرے کے سلسلے میں جو ہے وہ اکثر جو ہے مثال کے طور پہ اس قسم کے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو ہے اگر ہمارے پاس جو ہے ہم فطرے کو جو ہے وہ باہر بھیجنا چاہتے ہیں یا ہمیں جو ہے وہ مستحق نہیں ملتا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، ہم نے پیسے رکھ لیے ہیں اور ظہر کا وقت گزر گیا تو جو ہے اب ہم لیٹ ہو گئے اس سے، تو یہ جو لیٹ، تو کیا ہم جو ہے وہ لیٹ کر سکتے ہیں یا پھر کسی کو بھی جو ہے وہ تھما دیے جائیں پیسے اس صورت میں اور کوئی بھی کام جو ہے وہ انجام دے دیا جائے؟ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں اگر مستحق نہیں مل رہا آپ کو اور آپ بالکل ہی مجبور ہو گئے ہیں تو پھر فطرے میں جو ہے وہ لیٹ کیا جا سکتا ہے کہ مستحق جو ہے وہ آپ کو ملے، ورنہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ فطرے میں لیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ مریض ہو گئے ہیں اور آپ پہنچا نہیں پائے، پہنچانا چاہتے تھے اور پھر پہنچا نہیں پائے آپ، تو لہٰذا یہ ہے کہ اس صورت میں جو ہے وہ لیٹ کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے، ورنہ جو ہے فطرے کو لیٹ کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ یا تو آپ مریض ہوں یا یہ کہ کوئی شرعی علت موجود تھی آپ کے پاس، مثال کے طور پہ آپ کو یہ پتہ چلا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ مستحق موجود ہے، آپ کے علاقے میں نہیں ہے، وہاں پہنچانا چاہ رہے تھے، گاڑی نہیں ملی آپ کو جانے کے لیے،
کوئی وسیلہ نہیں ملا کہ آپ وہاں جا سکتے تھے، اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ ظہر ہو گئی یا کوئی اور مشکل کھڑی ہوئی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ لیٹ ہو سکتا ہے، ورنہ دوسری صورتوں میں جو ہے وہ لیٹ نہیں کر سکتے۔ ایک اور اہم بات جو فطرے کے سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ فطرے کے جو پیسے ہیں، جو رقم ہے، اسے چینج نہیں کیا جا سکتا۔ جو رقم آپ نے نکالی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کوشش کی جائے کہ اسی وقت نکالا جائے اور اسی وقت ادا کر دی جائے، تاکہ یہ والا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسی ٹائم نکالیں، اسی ٹائم دے دیں، وإلا تو فطرے کے پیسوں کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ بعض دفعہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جس ٹائم اس نے نکالا تھا تو اس کے پاس جو ہیں وہ پیسے جو تھے وہ پرانے نوٹ تھے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ نوٹ نئے رکھ دے، مثال کے طور پہ پرانے نوٹ کو ہٹا لے، نئے رکھ دے اس میں، یا نئے کو لے لے، کیونکہ عیدی کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں، صدقہ تو ویسے بھی کسی کو دیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس کو چینج کر دے۔ تو ایسی صورت میں بھی چینج نہیں کیے جا سکتے، تو لہٰذا اس میں بہتر یہی ہے کہ وہی کام کیا جائے، یعنی یہ کہ وقت پہ آپ نکالیں اور وقت کے اوپر آپ جو ہیں وہ ادا کر دیں، مگر یہ کہ آپ جو ہیں وہ اجازت لیں اپنے مجتہد سے، یا ان کے جو وکیل ہیں ان سے اس بات کی اجازت لی جائے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہو سکتا ہے صاحبزادے موجود ہوں، باہر موجود ہوں، وہ ڈالر کی صورت میں آپ کو بھیجیں یا کسی اور ملک کی کرنسی میں، تو اب یہ تو یہاں پہ کون لے گا، یہ ڈالر اس غریب کے کس کام کے ہیں، یا یہ اگر مثال کے طور پہ جو ہے یورو ہے تو یہ اس غریب پہ تو کسی کام کا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ان کو چینج کرے گا نا، حتماً چینج کرے گا وہ ان کو، تو اس کے تو کسی کام کے نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ بہتر یہی ہوتا ہے اس میں کہ آپ جو ہے ایسی صورت میں کہ جب آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیسوں کو چینج کریں تو پھر آپ کو اجازت لینی پڑے گی، اور اجازت کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اس کو چینج کرا سکتے ہیں، ورنہ تو آپ پیسوں کو چینج بھی نہیں کر سکتے فطرے کے اندر۔ یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے اگر آپ کا کوئی فطرے کی سے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم یہاں پہ جو ہے اپنی گفتگو کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ اختتام کی منزل کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ ادھر آ جائیں، آواز نہیں آ رہی، یہ پنکھا بھی چل رہا ہے۔ مفلس قرضہ لے کے بھی فطرہ چاہتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام چھوٹی شیروار بچے کا بھی فطرہ دیں گے، شیروار بچے کا بھی فطرہ ہوگا، ٹھیک۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ فطرہ دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کی مالی استطاعت اتنی نہیں ہوتی، ٹھیک، تو کہ آپ اپنے سارے بچوں کا نکالیں اور سب کا نکالیں، اتنی مالی استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر اس صورت میں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک فطرہ لے لیں اور پھر جو ہے شروع کریں سب کے ہاتھ میں دینا، ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو ہے فطرے کے ثواب میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح سے کر کے جو ہے وہ سب کے ہاتھ میں وہ دیں گے اور اس کے بعد جو اس کا فطرہ نکال دیا جائے گا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ کہ جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں، جو بچہ بھی دنیا میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب کا جو ہے وہ فطرہ نکالنا ہو سکتا ہے کہ چاند نمودار ہوا تو یہاں یہ بھی نمودار ہوئے، ٹھیک ہے، جیسے ہوئے تو جو ہے وہ ابھی تو یہ ایک دن کے ہیں بلکہ ایک گھنٹے کے ہیں، تو اگر ایک گھنٹے کی بھی ہو تو ان کا جو ہے وہ فطرہ نکلے گا، سب کا نکلتا ہے فطرہ، ٹھیک ہے۔ جو اس دنیا میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس کا فطرہ نہیں ہے، جو ابھی شکم مادر میں ہیں بچے، ان کا فطرہ نہیں ہوتا، باقی یہ کہ جتنے بچے بھی دنیا میں آ جاتے ہیں ان سب کا جو ہے فطرہ ہوتا ہے۔ جی، مرد سنی ہو اور عورت شیعہ ہو، اس کے بچوں کو سادات فطرہ دے سکتے؟ نہیں، ہم نے کہا ہے کہ کیونکہ اگر زیب کفالت نہیں ہے، زیب کفالت اگر آپ مستحق کے عنوان سے دینا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے کیونکہ وہ اہل سنت ہی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کا جو مذہب ہے وہ اہل سنت ہے۔ اگر ہم اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ والد کیا ہیں والدہ کیا ہے، وہ بچے خود کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ جس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ خود کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے،
ٹھیک ہے، بعض دفعہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدہ شیعہ ہوتی ہے بچے شیعہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، والد کے مذہب پہ نہیں ہوتے، بعض دفعہ والد کے مذہب پہ ہوتے ہیں والدہ کے مذہب پہ نہیں ہوتے، دونوں میں سے جس کے بھی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اہل سنت سے ان کا تعلق ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو یہ ہے کہ یہ مجبوری کی صورت میں آپ دیں گے کہ جب جو ہے آپ کو کوئی شیعہ جو ہے وہ نہیں مل رہا ہو مستحق، اگر ملتا ہے تو پہلے آپ ان کو دیں گے اور اگر نہیں ملے گا تو پھر آپ دیکھیں وہ دینے کو تو آپ کچھ بھی دے دیں، کسی کے اس میں بھی صدقہ کر دیں اور ان کا نکال دیں، لیکن ان کا نکالنا واجب ہے اور ان کا فطرہ دیا جاتا ہے جو آپ کے زیب کفالت ہو۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ آپ کے بھائی ہوں دوسرے لوگ ہوں لیکن آپ کی کفالت میں نہیں، غریب ہیں وہ بیچارے، تو آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ ان کا فطرہ نکالیں، ٹھیک ہے، حتیٰ ان کا بھی وہ نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، صرف ان کا ہے جو آپ کے زیب کفالت ہو، ان کا نکالنا ہوتا ہے فطرہ۔ کوئی بات فطرہ نہیں۔ جی مجھے کیا دیں؟ ہاں مجھے ضرورت ہے فطرے کی، اب وہ آپ سے مانگ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کو جو ہے اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ مستحق ہے تو پھر آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ واقعاً یہ جو ہے ہمیشہ جو ہے بیچارے فیس لیتے ہیں، قرض لیتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اس حوالے سے آپ ان کو جانتے ہیں اچھی طرح، پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ جانتے نہ ہوں پھر آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ مستحق میں اس میں جو ہے آپ کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر بعد میں انکشاف ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوا، اب آپ کو دینا پڑے گا۔ ایک سوال اور تھا کہ بعض لوگ جو دوسرے شہروں سے بات کراتے ہیں وہ لوگ اپنے آبائی گاؤں بھجواتے ہیں پیسے کے، کیا اس شرط صحیح ہے کہ نہیں، اس علاقے کے لوگوں کو چھوڑ کے جہاں رہتا ہے بندہ، جی مطلب ضرورت مند لوگ ان کو چھوڑ کے آپ کہیں دور بھجوا رہے ہیں پیسے؟ نہیں بھجوا سکتے، نہیں بھجوا سکتے، آپ اپنے اس میں کریں، ٹھیک۔ اللہم صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی اللہ علی محمد۔ بار الہ اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ تمام مومنین جو یہاں تشریف فرما ہے ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ فرما، بار الہ ایک لحظے کے لیے بھی قرآن اور اہل بیت سے جدا نہ فرما۔ بار الہ ہم سب کو قرآن کا مطالعہ کرنے، اسے سمجھنے، دینی احکامات کو سمجھنے، ان کا مطالعہ کرنے، ان پہ عمل کرنے، سیرت اہل بیت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تمام علماء حقہ، مجتہدین عظام خصوصاً آغا سیستانی اور رہبر انقلاب کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام عصر کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما۔ بار الہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔